अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। आज के सेशन को जी स्टार्ट करेंगे अल्लाह के नाम से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी टेक्निक है सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से, और कैसे हम इंटरेस्टिंग सा अपना कंटेंट बना सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से हो, चाहे वो थंबनेल के हवाले से हो, यूट्यूब थंबनेल। तो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर जी करना में क्या है कि न्यू टेक्निक, जैसा कि आपको पता है कि जैसे जैसे कोई न्यू टेक्निक होती है वो मैं आपको जरूर सिखाता हूं। तो इसी हवाले से आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेशन है, और ये क्रिएटिव पोस्टर्स हम लोग बनाने जा रहे हैं। ठीक है, कि कैसे अपने टेक्स्ट को ओवरलैप कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ भी, और अगर हम मॉडल यूज कर रहे हैं तो मॉडल के साथ भी। तो ये है जी हमारी आज की टेक्निक। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी आपको एक पेज लेना है, और जैसा कि लास्ट लेक्चर और लास्ट क्विक रिमूव बैकग्राउंड टेक्निक के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे आप क्विकली मॉडल का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो जल्दी से जी मैं एक और स्टेप भी आपको समझाऊंगा, और उसके बाद हम फिर आज के सेशन की तरफ चलेंगे। तो उसके लिए जी आप खुद भी कोई पेज अगर लेना चाह रहे हैं तो आप खुद भी कोई पेज साइज ले सकते हैं। अगर आपको विड्थ चाहिए 4000 बाय हाइट 2000 एंड रेजोल्यूशन 300 तो आप ले सकते हैं। अच्छा, अक्सर बच्चों को ये इशू आता है जो मुझसे पूछते हैं कि सर ये क्या वजह है कि हमारा सिस्टम जो है स्लो हो जाता है। तो बेटा ये रेजोल्यूशन बहुत डिपेंड करती है। रेजोल्यूशन आपने देखना है कि 300 है तो इसको कम से कम रखें। अगर आपकी सिस्टम की स्पेसिफिकेशन लो है तो आप इसे कम से कम रखें, ताकि आपका सॉफ्टवेयर जो है स्लो ना हो और आपको परेशानी ना हो। तो उसके लिए आप 150 रख सकते हैं या 170 रख सकते हैं। मैं 200 रख लेता हूं। और RGB कलर मोड, क्योंकि हमने स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिए काम करना है। और यहां पर अगर आप करना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट ओवरलैपिंग टेक्निक, ठीक है। यहाँ पर जी हमने एक जस्ट रैंडम सा कोई भी जो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं उसके हवाले से जो भी हम नाम देना चाह रहे हैं वो सिंपली हम नाम देते हैं, और नाउ डन। तो ये जी एक साइज मैंने जिसकी विड्थ ज्यादा है हाइट कम है एक साइज ले लिया है। अब मुझे यहाँ पर एक मॉडल रिक्वायर्ड है। तो मॉडल के लिए जी क्विकली मेरे पास कुछ रिसोर्सेज हैं जो मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड किए हुए हैं। मैंने इससे पिछले जो लेक्चर है उसके अंदर डिटेल से ये भी बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा क्विक रिमूव बैकग्राउंड का, तो काइंडली आप डिजिटल फ्लेयर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाएं, और जो प्लेलिस्ट है ग्राफिक डिजाइन की उसके अंदर से वो लेक्चर भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा जी, अब करना हमें ये है कि सिंपली मैंने डाउनलोड्स के अंदर जो इमेजेस डाउनलोड की हुई हैं, यहाँ पर जी आपके पास डिफरेंट मॉडल की इमेजेस हैं। सिंपल इसको अपने पेज पर ड्रैग कर दें। क्या करना है? सिंपल अपने पेज पर ड्रैग कर दें, या एक अलग टैब के अंदर ओपन कर दें। प्लस कॉपी का साइन आए, यहाँ पर अपने माउस के बटन को आप रिलीज कर दें, ये एक अलग टैब के अंदर यहाँ पर इमेज ओपन हो जाएगा। सिंपली जी यहाँ पर आप इमेज को रख सकते हैं। अदरवाइज आप इसी इमेज को उठा के अपने कैनवस पे जो मेनली आप काम कर रहे हैं अगर इस पे लाकर रखना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर भी लाके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जी आपका व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ही अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप व्हाइट बैकग्राउंड के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे अगर अपने इमेज को रिमूव करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जी आप इसी इमेज की कॉपी ले लें ताकि आपका मेन इमेज खराब ना हो। लेकिन अभी फिलहाल मैं इसी के ऊपर ही ट्रीट करना चाह रहा हूं। तो सिंपल आप सिलेक्ट पे जाएं। सिलेक्ट पे जाने के बाद आपके पास सब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। आप जिस सब्जेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो ये जो आपका सब्जेक्ट है ये आपको सिलेक्ट करके दे देगा मास्क की सूरत में। ठीक है, बस इतना सा हम लोगों ने काम करना है जी। तो ये जी हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। जस्ट मैं यहाँ पर मास्क पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इजीली क्या हो गया है, क्रॉप हो गया है। अब मैं इसके आगे पीछे जो भी टेक्स्ट लाना चाह रहा हूं, जो भी करना चाह रहा हूं वो मैं इजीली कर सकता हूं। सिंपली जी यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लिखता हूं, और टेक्स्ट आप लिख दें डिजिटल और एंटर। डिजिटल ट्रिक जो है हम इसका नाम रख देते हैं,
اور اس کو جی کنٹرول ٹی کر کے میں ریسائز کر رہا ہوں اپنے ٹیکسٹ کو. آپ جیسے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا جی، اس ٹیکسٹ کا کلر اگر آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے آپ کلر بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں یہاں سے رائل بلو کرنا چاہ رہا ہوں تو آلٹ بیک اسپیس کے ساتھ آپ رائل بلو بھی کر سکتے ہیں. اور اگر میں تھوڑا سا ڈارکر دینا چاہ رہا ہوں نیوی بلو کے اندر تو میں یہ بھی دے سکتا ہوں. ناؤ ڈن. اب آپ نے اس ٹیکسٹ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے تو میں اس کی اسپیسنگ کو سیٹ کر لیتا ہوں. یہ ناؤ فائن. ناؤ فائن، ٹھیک ہے. اچھا جی، میں نے اس کی اسپیسنگ کو سیٹ کر لیا. اب سب سے پہلے مجھے کرنا یہ ہے کہ مجھے اس ٹیکسٹ کو اسمارٹ آبجیکٹ میں کنورٹ کرنا ہے. تو آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے، اس لیئر کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے اور کنورٹ ٹو اسمارٹ آبجیکٹ پر کلک کر دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اسی کے ساتھ آپ اس کی ایک کاپی بھی لے لیں. پہلے بے شک اس کو نیچے لے آئیں اس لیئر کے. اب اس کے اوپر ایک کاپی لینی ہے تو کنٹرول جے کریں، اس کی کاپی لے لیں. اسی لیئر کی کنٹرول جے کر کے میں نے کاپی لی ہے اور اس لیئر کو اٹھا کے اب آپ اوپر ماڈل کے اوپر لا کے رکھ دیں گے. کیا کریں گے، اس لیئر کو ماڈل والی لیئر کے اوپر لا کے آپ نے جسٹ اس ٹیکسٹ کو رکھ دینا ہے. اب کیا کرنا ہے، سمپل آپ نے اس ٹیکسٹ کی فل کو آپ نے یہاں سے کم کر دینا ہے. کیا کر دینا ہے، فل کو جسٹ آپ نے یہاں سے کیا کر دینا ہے، 0 کر دینا ہے. ناؤ فائن. اب میں کیا کرنے جا رہا ہوں، میں اس کے اوپر افیکٹ لگانے جا رہا ہوں. تو ایڈ اے لیئر اسٹائل، جسٹ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس اسٹروک کا آپشن آ رہا ہے. آپ نے اسٹروک کے آپشن پر جسٹ سنگل کلک کر دینا ہے. سنگل کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو اسٹروک کا سائز دے رہا ہے. تو کچھ سیٹنگز ہیں، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. پوزیشن جو ہے اس کی آؤٹ سائڈ پر ہونی چاہیے. اس کا سائز جو ہے آپ یہاں سے جیسے جیسے میں انکریز کر رہا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ماڈل کے اوپر بھی اس کے اسٹروک کا سائز بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو آپ اس کو جتنا مرضی اسکیل کر سکتے ہیں. تو آپ یہاں سے فی الحال جو ہمیں ریکوائرڈ ہے یہاں پر ہم اس کو 16 اور 15 اور 14 اسے رکھ لیتے ہیں. ناؤ ڈن. تو بس جی اتنا سا سائز ہم اسٹروک کا سائز رکھ لیتے ہیں. اور کلر جو ہے یہاں سے وہ پوچھ رہا ہے آپ کو اسٹروک کا کلر کیا چاہیے. تو آپ جون سا کلر چاہ رہے ہیں اپنی برانڈنگ کے حساب سے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. ناؤ اوکے کے بٹن پہ جسٹ سنگل کلک کر دیں. ناؤ فائن. اب یہاں پر ہمیں ایک کام اور کرنا ہے. یہ جو آؤٹ لائن ہے میں نے اس ٹیکسٹ کے اوپر اپلائی کی ہے تو اس ٹیکسٹ کو میں جو ہے کلپ ماسک کر دوں گا اپنی ماڈل والی لیئر کے ساتھ. تو سمپل آپ نے کیا کرنا ہے، آلٹ کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے اور اس لیئر کو اور اس لیئر کے مڈ میں اگر آپ اپنا کرسر لے کر آتے ہیں آلٹ پریس کرنے کے بعد تو آپ کے پاس یہ ایرو بنا ہوا آ رہا ہے اور ایک باکس بنا ہوا آ رہا ہے. میرے کرسر پہ غور سے دیکھیے گا. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، ان دونوں لیئر کے مڈ میں لانا ہے اور آلٹ آپ نے ہولڈ کیا ہوا ہو اور جسٹ سنگل کلک کریں گے تو آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ آپ کا ٹیکسٹ کیا ہو جائے گا، آپ کے لیئر کے ساتھ کلپ ہو جائے گا. ناؤ ڈن. مجھے کچھ ایسا ہی کرنا تھا. ناؤ فائن. ٹھیک. اچھا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ ہم نے اس کے ساتھ کلپ ماسک کر دیا. اب ہم نے ایک چھوٹا سا کام کرنا اور کہ اگر ہم ان کو آپس میں لیئرز کو لنک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو سلیکٹ کریں اس لیئر کو اور کنٹرول پریس کر کے آپ اس لیئر کو سلیکٹ کر لیں اور رائٹ کلک کریں اور رائٹ کلک کرنے کے بعد لنک لیئرز اس کے اوپر جسٹ آپ نے سنگل کلک کر دینا ہے. تو یہ آپ کے پاس ایک لاک سا بنا ہوا آ جائے گا. یہ دونوں لیئرز جو ہیں آپس میں لنک ہو چکی ہیں. اب آپ دیکھیں میں ٹیکسٹ کو جہاں پر بھی لے کر جاؤں گا اور میں اپنی مرضی سے جہاں پر بھی چاہتا ہوں اپنے ٹیکسٹ کو پلیس کر سکتا ہوں، اس کو میں رکھ سکتا ہوں. اب آپ چاہیں تو یہ لیئر ایک دفعہ آپ بنا لیں، ایک کام کر لیں اور اس کے اندر آپ جون سی پروڈکٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں پروڈکٹ ڈال دیں، چاہے ماڈل ڈالنا چاہ رہے ہیں تو ماڈل کو پلیس کر دیں. یہ لیئر آپ کا ون ٹائم آپ اسے بنا لیں سورس فائل کو اور اس کے بعد آپ اسے بہت سارے پروجیکٹس میں بآسانی یوز کر سکتے ہیں ڈفرنٹ پروجیکٹس میں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر اگر آپ ڈیجیٹل ٹرکس کو رکھنا چاہ رہے ہیں تو جیسے آپ کو پلیس کرنا ہے آپ اسے پلیس کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جی آپ پراپر اپنے پوسٹرز کے اندر کنٹینٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے یہاں پر ایڈ کیا ہوا ہے www.digitalfairs.com اور یہاں پہ ڈیزائن کنٹینٹ کے حوالے سے میں نے یہاں پر کچھ لکھا ہوا ہے. تو آپ لوگ بھی اسی طرح پوسٹر کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اسی طرح میں نے ایک اور جو پراپر کنٹینٹ جس کے اندر تھم نیل کو پراپر ڈیزائن کیا تھا وہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دوں. اسی طرح جی میں نے ایک پراپر ڈیزائن کیا تھا آپ لوگوں کے لیے پوسٹر جس کے اندر میں نے ڈفرنٹ ماڈلز کو یوز کیا ہوا تھا تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں
کہ آپ نے ون ٹائم جو سورس فائل بنانی ہے اس کے اندر آپ میکسیمم جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ کلرز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہاں پر جو یہ ٹیکسٹ ہے اس کا کلر چینج کرنا ہے تو آپ سمپلی رائٹ کلک کریں، بلینڈ آپشن پر جائیں، اور بلینڈ آپشن پر جانے کے بعد اس کا جو کلر اوور لے ہے آپ ادھر کلر اوور لے پر آ کے ڈبل کلک کر کے جون سا بھی کلر کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کا کلر یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی کلر کمبینیشن اور اچھا لگ رہا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. یہ آؤٹ لائن ہے، اسٹروک کا کلر ہے، اسٹروک کے اوپر جسٹ سنگل کلک کیجئے اور یہاں سے اس کے کلر کو بھی جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جی آپ اپنا کوئی بھی پروڈکٹ چینج کرتے ہو تو اس کے حساب سے اپنے کلر کمبینیشنز بھی یہاں پر سلیکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر میں اس ماڈل کو، اس کی آئی کو یہاں پہ کلوز کروں اور دوسرا ماڈل لے کر آنا چاہ رہا ہوں تو اس کو بھی میں یہاں پہ لا سکتا ہوں. اس کو آپ بے شک نیچے لے آئیں اور اس والی ٹیکسٹ کی لیئر کو اس کے ساتھ مرج کرنا ہے تو آلٹ پریس کر کے ہم نے کیا کرنا ہے وہی دو لیئرز کے مڈ میں اپنے کرسر کو لائیں گے، کلک کریں گے اور یہ کلپ ماسک کر دیں گے. ناؤ ڈن. اسی طرح جی آپ ڈفرینٹ پروڈکٹس کو کوئکلی جو ہے اس کے اندر پراپر اپنے ڈیزائن کے اندر اسے ایڈ کر سکتے ہیں. یہ تھی جی آج کی انٹرسٹنگ سی ٹیکنیک. آئی ہوپ آپ لوگوں کو انٹرسٹنگ لگی ہوگی، مزے کی لگی ہوگی. انشاءاللہ جی نیکسٹ لیکچر میں نیو ٹیکنیکس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.